بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، آپ جہاں رہیں آپ کی ہر مشکل کا آسان ہو، اور اتنا بہترین آسان ہو، اتنا بہترین حل ہو کہ آپ لوگوں کے دل اللہ رب العزت شاد کر دے اور آباد کر دے اور خوش کر دے ان دعاؤں پہ، ان حاجات پہ، آمین ثم آمین۔ اور مجھے میری بیٹی نے لاسٹ ٹائم یہ بات بولی تھی کہ امی آپ اپنی ویڈیو میں آپ نے یہ کبھی مینشن کیا ہے کہ وظیفے کا مکمل طور پہ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، یا اس کو کس طریقے سے کیا جائے، یا مطلب کہ جیسے اس کے اصول یا یہ چیزیں آپ نے بیان کی ہیں۔ تو آج میرے ذہن میں اب یہ بات اس نے بٹھا دی ہے، تو مجھے بھی لگا کہ واقعی مجھے آپ لوگوں کو یہ بات آپ لوگوں سے شیئر کرنی چاہیے۔ تو آج میں آپ کو یہ بتاتی چلوں، سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے جو آپ کے وظائف ہوتے ہیں ان کے اصول یہ ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں نے 5 وقت کا پہلے آپ نے اپنے آپ کو نمازی بنانا ہے۔ اب خدا نخواستہ مطلب کہ میں یہ وظیفے کی شرط نہیں بتا رہی، ہوتی ہے یہ ویسے کہ آپ اگر جتنا آپ اگر 5 وقت کی نماز پڑھو گے، اس کے بعد جو آپ وظیفہ کرو گے اس کا ایک اور طریقے سے آپ کو رزلٹ ملے گا، اور اگر آپ بغیر 5 وقت کی نماز کے وظیفہ پڑھیں گے اس کا آپ کو ایک اور طرح سے مطلب کہ فائدہ ملے گا۔ بہرحال اللہ پاک کی کلام ہے، وہ تو آپ جس حال میں جیسے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا۔ لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کا خیال کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے گال گلوچ سے اجتناب کرنا ہے، کہ یعنی آپ گال گلوچ آپ نے نہیں دینی۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ آپ جب ایک آپ کے کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے، آپ خود نمازی ہونے چاہیے۔ اور پھر چوتھا یہ کہ آپ نے باوضو ہو کے آپ ایک اکیلے کمرے میں بیٹھ کے، اکیلے سے مراد یہ کہ جیسے اگر آپ کسی ایسے جگہ پہ بیٹھے ہوں کہ آپ کو بار بار آ کے آپ کے بچے یا آپ کے پڑوسی یا کوئی بھی بندہ آپ کو آ کے ڈسٹرب کر رہا ہو بار بار، تو وہ چیز بھی غلط ہوتی ہے۔ یعنی آپ ایک پرسکون جگہ پہ، صاف ستھری جگہ پہ آپ صاف ستھرا ہو کے باوضو ہو کے بیٹھ کے جب آپ وظیفہ کریں گے اور مکمل توجہ کے ساتھ کریں گے، یکسوئی کے ساتھ کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی ایک یہ بھی اصول ہے وظیفے کا، اس میں بھی آپ کے وظیفے قبول ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ فوائد جلد از جلد سامنے آتے ہیں۔ تو ایک یہ چیز بھی آپ کریں۔ دوسرا یہ کہ جب آپ کو وظیفے کا بتایا جاتا ہے کہ یہ 41 ڈیز کرنا ہے، تو فار ایگزامپل آپ 41 ڈیز کرتے ہو، پہلے تو میرا یہ یقین ہے کہ اگر آپ صحیح طریقے سے جو چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں ان کو فالو کرتے ہوئے آپ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کا کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کا وہ کام، وہ مشکل یا وہ جو بھی خواہش ہے وہ 41 دن کے اندر ہی آپ کا وہ کام ہو جایا کرے گا۔ لیکن بالفرض اگر مثال کے طور پہ نہیں ہو پاتا تو آپ لوگوں نے مایوس نہیں ہونا، آپ اگلے 41 دن کا پھر مزید ایک دفعہ کر لیں وظیفہ، پھر بھی اگر آپ کا نہیں ہوتا تو پھر آپ تیسری دفعہ بھی لازمی کر لیں۔ یہ میں آپ کو صرف یعنی وظائف کے اصول اور طریقے بتا رہی ہوں، ادروائز ہوتا یہ ہے کہ میرا تو یقین ہے کہ آپ لوگوں کا وہ 41 دن سے پہلے ہی کام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا وظیفہ 11 دن کا ہے تو آپ کا 11 دن سے پہلے ہی کام ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ کا مثال کے طور پہ 22 دن کا یا جتنے دن کا بھی ہے آپ لوگوں کے کام پہلے ہی ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی بہرحال آپ ان چیزوں کو آپ اصول اپنا لیں، وظائف کے یہ جو اصول میں آپ کو بتا رہی ہوں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے وظیفے قبول بھی ہوں گے، آپ کی دعائیں پوری بھی ہوں گی، اور آپ لوگ اللہ رب العزت سے جو خواہشات کرتے ہوں گے، جو آپ کی حاجات ہوں گی، وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پوری ہوں گی۔ آج کا جو میں وظیفہ بتانے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت ہے، بہت بہترین آیت ہے، بہت مجرب آیت ہے، اور اس میں 7 آیتیں ہیں اس کی، اور اس کا صرف اور صرف 1 رکوع ہے۔ اور یہ سورت جو ہے جی اس میں اور یہ مکی صورت ہے، 7 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، اور یہ صورت مکی ہے۔ اور
اس کے جو فوائد ہیں وہ بھی بے شمار ہیں، کیونکہ یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت ہے، اس کے بے شمار مطلب کہ اس کے بے شمار وہ ہیں فائدے ہیں، لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ ٹائم کی کمی یا ہماری کچھ جو رولز ہم نے اس کے مطابق ویڈیو بنانی ہوتی ہے، تو اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو میں آپ کو وہ فوائد جو زیادہ زبردست والے ہیں، زیادہ بہترین والے ہیں، ویسے تو ہر ہی فائدہ اس کا بہترین ترین ہے، ہر وظیفہ بہترین ترین ہے، ہر وظیفہ مجرب ترین ہے، لیکن میں آپ کو وہ بتاؤں گی جن کے بہت زیادہ فوائد ہیں اور جو مسائل ایکچولی میں جو مسائل ہم لوگوں کو درکار ہے اس سے ریلیٹڈ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ اب سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ بتاتی جاؤں کہ اس سورت کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں بیماری کے متعلق آپ لوگوں کو بتا دوں، مثال کے طور پہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی بندہ، اور وہ بہت شدید بیمار ہے یا نارمل بیمار ہے یا شدید بیمار ہے، یا سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر بہت بڑی بیماری کوئی ڈائگنوز کر دیتا ہے کہ آپ کو یہ والی بیماری ہے، اور ہم لوگ بہت زیادہ سب کے سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب اس کا حل کیا ہوگا۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آج کل ہمارے جو علاج ہیں وہ بھی اتنے کاسٹلی ہوتے ہیں کہ ہم اس کو بھی افورڈ نہیں کر سکتے، تو اگر کر بھی سکتے ہیں اس کے باوجود بھی یہ سورہ شفا ہے، بہت بہترین صورت ہے۔ اس کا سب سے پہلا طریقہ تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ آپ نے گھر کے جتنے بھی افراد ہوں، ایک جگ لیں، جگ کے اندر پانی لیں صاف ستھرا سا، اس کو مڈ میں رکھیں، سب آپ لوگ گھر والے افراد بیٹھیں بیک وقت، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے ہر بندہ، اور ہر بندہ 41 ٹائم یعنی کہ 41 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھے، اور ہر بندہ اس پانی کے اوپر پھونک مارے۔ پہلا طریقہ تو اس کا یہ، اور وہ پانی پھر مریض کو روزانہ پلایا جائے، اور 41 دن تک یہی عمل آپ لوگوں نے کرنا ہے، یعنی کہ 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کو بسم اللہ کے ساتھ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ یہ آپ لوگ پڑھیں گے، اور گھر کا ہر فرد الگ الگ پڑھے گا، اور اس جگ پہ پانی کے جگ پہ پھونک مارے گا، اور اس مریض کو یہ پلاتا رہے گا، اور روزانہ آپ لوگوں نے یہی پانی پڑھ اسی طرح دم کرنے، اور روزانہ آپ نے وہ پورا جگ اس مریض کو پلانا ہے، بلکہ صرف وہ جگ نہیں پلانا، وہ مریض جتنا پورا دن میں زیادہ سے زیادہ پانی پی سکتے اس جگ کے اندر مکس کرتے رہیں، اور اس کو بار بار اس کو وہ پلاتے رہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی پہلا تو یہ سورہ یہ آپ کو میں نے بتا دیا، تو یہ بہت بہترین ہے، کسی بھی قسم کی بیماری کے لیے یہ بہت بہترین ہے، تو آپ اس پہ کریں عمل، خواہ کتنی بڑی کیوں بیماری نہ ہو، لیکن بس آپ نے اس کو کرتے رہنا ہے، چاہے ڈاکٹر آپ کو کچھ بھی کہیں، ڈاکٹر آپ کو جو آپ کے ٹیسٹ کے رزلٹ آپ کو بتا رہا ہو، کچھ بھی کہہ رہا ہو، آپ نے مایوس نہیں ہونا، آپ نے اس کو بس پڑھتے رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ بہت بہترین ہے، بہت مجرب ہے، انشاءاللہ مریض خواہ کتنا ہی زیادہ بیمار کیوں نہ ہو، مرض کتنا ہی زیادہ سخت کیوں نہ ہو، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو شفاء کاملہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور میری بھی دعا ہے کہ جتنے لوگ اس ٹائم تک مریض ہیں اللہ رب العزت ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے اسی میں جو دوسرا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اگر جیسے سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ناممکنات کام ہمارے پلے پڑ جاتے ہیں، یا کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو بہت ناممکن ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، اور کوئی خواہش ہوتی ہے ایسی کہ جو ہمیں اس کا کوئی راستہ سمجھ نہیں لگ رہا ہوتا، ہمیں نہیں سمجھ لگ رہی ہوتی کہ یہ کیسے ہوگا، تو آپ لوگوں نے تہجد کے ٹائم پہ اس کو 313 دفعہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، یعنی سورہ فاتحہ کو 313 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ اس کو آپ نے پڑھنا ہے، 2 رکعت تہجد کے نفل پڑھنے، 2 رکعت صلاۃ حاجت کے نفل پڑھنے، اور آپ نے اپنی خواہش، اپنی ضرورت، اپنی مشکل اللہ رب العزت کی بارگاہ الہی میں پیش کر دینا ہے، اور دعا کو آپ نے خوب خشوع و خضوع سے دعا کرنے، کیونکہ آپ کو یہ وظیفہ کرنے میں کم از کم 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے، مطلب اب آپ کی سپیڈ پہ ڈیپینڈ کرتے اتنا ٹائم آپ کو لگے گا، تو اتنے ٹائم کے بعد اس کا جو نچوڑ ہوگا وہ آپ کی دعا ہوگی، تو آپ لوگوں نے خشوع و خضوع سے بہترین طریقے سے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، اور اس کے بعد اپنی مشکل بیان کرنی ہے اللہ رب العزت سے، تو ایک یہ بھی بہت مجرب ہے، بہت بہترین ہے، اور اس کو آپ لوگوں نے
کم از کم 11 دن لازمی کرنا ہے. ویسے تو آپ کا 3 دن کے اندر اندر آپ کی مشکل حل ہو جائے گی, آپ کا کام ہو جائے گا, لیکن اگر نہیں ہوتا تو 11 دن تک آپ لوگ اس کو مسلسل کرتے رہیں. تو یہ بھی بہت بہترین ہے, بہت مجرب ہے, اور امید کرتی ہوں انشاءاللہ یہ بھی آپ کو یہ والا فائدہ بھی پسند آئے گا اور آپ لوگ اس پہ بھی عمل کریں گے انشاءاللہ. اب میں آپ کو تیسرا فائدہ بتاؤں کہ آپ لوگ جب دعا کر رہے ہوتے ہیں, یعنی جب ہم لوگ اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں, اب ایک بچہ اپنی ماں سے ایک لالی پاپ ہی مانگ رہا ہوتا ہے فار ایگزامپل, تو وہ پتہ ہے کیا کرتا ہے, وہ اپنی ماں کو کہتا ہے ماما آپ کتنی پیاری ہو نا, ماما آج آپ کے ہیئرز بہت پیارے لگ رہے ہیں, آپ بہت پیاری ہو, آپ بہت اچھی ہو. یا اسی طرح کی وہ ایک بٹرنگ فیکٹری کھول لیتا ہے اپنی ماں کے سامنے. تو ہم نے اللہ رب العزت کے سے جب بھی ہم اپنی دعائیں مانگتے ہیں تو جو طریقہ ہے ایک دعا مانگنے کا, تو پہلے ہم نے اپنی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے. تو حمد و ثنا میں آپ لوگ اگر سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو 3 دفعہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیا کریں, اور اس کے بعد درود شریف پڑھ کے اور اس کے بعد آپ دعا مانگیں, تو انشاءاللہ تعالی یہ بھی بہت بہترین ہے کہ آپ کی دعائیں اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں. تو میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ کہ آج سے آپ لوگ میری ویڈیو سننے کے بعد آپ لوگ بھی اپنی ایک روٹین بنائیں گے کہ آپ لوگ بھی جب آپ لوگ دعا مانگا کریں گے تو آپ اول آخر درود شریف, اور پھر سب سے پہلے آپ لوگ سورہ فاتحہ, اور اس کے بعد آپ اپنی دعاؤں کو اللہ رب العزت سے مانگا کریں گے. تو انشاءاللہ آپ کی یہ دعائیں قبول ہوں گی اور بہت بہترین طریقے سے قبول ہوں گی. تو امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی یہ بھی آپ کا بہت بہترین, یعنی کہ یہ بھی آپ کو پسند آئے گا اور یہ بھی آپ کریں گے. اور میری تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کے جو بھی مسائل ہیں آپ ان کے مطابق جب کریں تو اللہ رب العزت آپ کو ان میں کامیابی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اب ہم چلتے ہیں آج کے ٹوٹکے کی طرف. آپ لوگوں کا جیسے اکثر بچیوں کا بال ہوتا ہے, یا لڑکوں کے بھی ہوتے ہیں, مردوں کے بھی ہوتے ہیں, لڑکیوں کے بھی ہوتے ہیں, عورتوں کے بھی ہوتے ہیں, کرلی اور فریزی بال ہوتے ہیں, یا وہ بہت ڈل بال ہوتے ہیں, ان میں جیسے وہ لائف نظر نہیں آ رہی ہوتی. اور جیسے ہر عورت اور ہر لڑکی کا, ہر مرد اور ہر لڑکے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بال سلکی اسٹریٹ ہوں, پیارے ہوں, ان میں شائن ہو, تو وہ زندگی سے بھرپور ہوں. تو اس کے لیے بہت بہترین ٹوٹکا ہے کہ آپ السی کا جو بیج ہے وہ آپ لیں تقریباً 2 چمچ. السی کا بیج آپ 2 چمچ لے لیں. اگر آپ کا بال زیادہ گھنا یا زیادہ ہے تو پھر آپ 3 چمچ لے لیں. ٹیبل سپون آپ نے لینا ہے. تو اس میں آپ 3 کپ پانی ڈالیں اور اس کو اتنا بوائل کریں کہ وہ 1.5 کپ پانی رہ جائے. تو پھر یہ ایسے شلیش سی بن جائے گی. تو آپ لوگوں نے اس کو چھاننا ہے. اب چھاننے کا طریقہ آپ دیکھ لیں کہ جب آپ کے پاس ایک چیز سامنے ریڈی ہوگی, اویلیبل ہوگی, تو آپ اس کو دوپٹے میں چھان سکتے ہیں, چھاننے میں چھان سکتے ہیں, جس چیز میں وہ آپ کو آسانی لگ رہی ہو تو آپ اس کو اچھے سے چھان لیں. تو یہ ایک شلیش سی نکلے گی. اس کے اندر آپ لوگوں نے ایلو ویرا جیل ڈالنا ہے, اور اس کو آپ نے اپنے بالوں پہ مساج کرنا ہے اچھے سے, پورے بالوں پہ آپ نے روٹس ٹو اینڈ ٹپس تک آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے, مساج کرنا ہے 2-4 منٹ. اور اس کے بعد آپ اس کو کوئی شاور کیپ لگا کے یا کیچر لگا کے آپ اس کو بند کر لیں. اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو تقریباً 2 سے 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے کے بعد آپ اپنے بالوں کو واش کریں. اگر آپ لوگ ہفتے میں ایک بار اس کو کرتے ہیں تو بہت بہترین امیزنگ ریزلٹس ہیں اس کے. اور اگر اس کے علاوہ آپ جیسے کسی ایونٹ پہ آپ جا رہے ہوں تو آپ تب بھی اس کو کر سکتے ہیں, تب بھی اس کے بہت بہترین رزلٹ ہیں. جیسے اسپیشلی لڑکیاں یا خواتین کسی ایونٹ میں جا رہی ہوں, اس سے پہلے اگر وہ اس ٹوٹکے کو کر کے پھر اپنے بالوں کو اسٹریٹ کر لیں تو امیزنگ ریزلٹس ہیں اس کے انشاءاللہ. تو امید کرتی ہوں آج کا ٹوٹکا اور آج کے جو سورہ فاتحہ کے فوائد ہیں, جو وظیفے ہیں, آپ ان پہ عمل بھی کریں گے اور آپ سب کو وہ پسند بھی آئیں گے انشاءاللہ. اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.